أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت استاد جی نے عرض کی تھی، حکم فرمایا بولتے کہ یہ کتاب آپ کے ذمے آپ نے پڑھانی ہے. تو میں نے استاد جی سے عرض کی، میں نے کہا استاد جی یہ کتاب جو ہے یہ مختصر القدوری، تو اس کو پڑھانے کا انداز کیا ہوگا؟ استاد جی کہہ رہے تھے کہ اس مختصر القدوری کو بھی مختصر طریقے سے پڑھانا ہے. بہرحال اس کی ایک تمہیدی بحث ہے، کیونکہ فقہ کی اصطلاحات ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، اس کا سمجھنا بولنا ضروری ہے. اور ہم دوسری اس انداز میں کوشش کریں گے کہ ساتھ ساتھ جہاں پہ تعریف کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ تعریف کر دی جائے. لیکن کئی اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں کہ اصطلاحات کو سمجھے بغیر گزارا نہیں چلتا، تو اس لیے ساتھ ساتھ تعریفات بھی کی جائیں گی. اور دوسرا ہم جب پڑھتے تھے تو وہاں پہ کراچی میں تو استاد جی نے ایک بار ایک تمہیدی بحث تھی اس کی، اس میں تقریباً ایک ہفتہ استاد جی کی کلاس چلتی رہی، اور اس میں تمام ائمہ کا تعارف، جتنے بھی امام ہیں، فقہ کے مراحل. بہرحال اس کی ضرورت تو نہیں ہے یہاں پہ بیان کرنے کی، تو وہ ساری بحث ہوئی تھی. تو بہرحال شروع کرتے ہیں، آج خطبہ شروع کرتے ہیں، اس کے بعد جو ضرورت ہے انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں. ربی یسر ولا تعسر، پڑھیے گا. ربی یسر ولا تعسر وتممہ لنا بالخیر یا فتاح یا فتاح یا فتاح. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد أبو الحسن بن أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي المعروف بالقدوري. یہ امام قدوری جو ہیں رحم اللہ علیہ، جو چیزیں نوٹ کرنے کی وہ نوٹ کر لیے گا، ٹھیک ہے جی. 362 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. بغدادی ہیں، بغداد میں. اور 427 یا 428 ہجری میں ان کی وفات ہے. حنفی المسلک ہیں، احناف میں سے ہیں. اور قدوری نسبت جو ہے، یعنی قدوری کہا کس کو جاتا ہے، یہ نسبت ہے، بہرحال نسبت ہے، قدر سے ہے، یہ قدر سے. اور قدر کہا جاتا ہے دیگ کو، ہنڈیا کو. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ یا تو خود کام کرتے تھے دیگ بنانے کا، پکانے کا نہیں، بنانے کا، یا ان کے خاندان میں خرید و فروخت کی جاتی تھی دیگوں کی، یعنی بناتے تھے، بیچتے تھے. تو اس نسبت سے ان کو قدوری کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کتاب کا نام بھی مختصر القدوری. اور کتاب میں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں تقریباً 12,000 مسائل موجود ہیں. ہمارے کو استاد جی فرماتے تھے کہ یہ کتاب جو انسان پڑھ لیتا ہے، جو ہم پڑھ لیتے تو وہ آدھا عالم بن جاتا ہے، آدھا مولوی وہ بن جاتا ہے. آگے تھوڑی کوشش سے پورا مولوی بن جائے.
تو ایسی ضخیم کتاب ہے، اور اس میں قیاس سے کام نہیں۔ آگے آپ جا کے پڑھیں گے قیاس کس کو کہتے ہیں، اجماع کس کو کہتے ہیں۔ بہرحال اس کتاب میں آیات سے جو مسائل اخذ کیے گئے، احادیث سے جو مسائل اخذ کیے گئے، جتنے ادلہ ہیں، اب پڑھ لیں گے کہ ہمارے ادلہ اربع ہیں، 4 وہ دلائل ہیں جہاں سے ہم مسائل کو اخذ کرتے ہیں۔ یہ آج ہم انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں قیاس سے مسائل نہیں استنباط نہیں کیے گئے، قرآن سے اور حدیث سے وہ مسائل، اور اسی ہی لیے یہ کتاب اتنی شہرت یافتہ ہے۔ اور ہمارے سے وکیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بہرحال ان کے نصاب میں میں نے دیکھا اس میں عقوبات اور سزائیں اور حدود ایسی ہیں جو آج بھی اس کے جو انگلش ترجمے ہوئے ہیں وہ ہمارے وکلاء کو بھی پڑھائی جاتی ہے، اس کا کچھ حصہ ان کو بھی پڑھائی جاتی ہے یہ کتاب، یعنی اس کی اہمیت اتنی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، میرے استاد جی فرماتے تھے کہ جو یہ کتاب انسان پڑھ لیتا ہے وہ آدھا مولوی بن جاتا ہے۔ تمام مسائل موجود ہیں اس میں، اور آگے جو ہدایت شریف آتی ہے وہ بھی اسی کا متن ہے، وہ 4 حصے ہیں اس کے، متن جو ہے وہ اسی کا چل رہا ہے۔ وہ خامسہ سے شروع ہوئی، سادسہ، سابعہ، اور ساری آخر تک پڑھائی جاتی ہے، 4 حصے پڑھا دی جاتی ہے، متن اسی کتاب کا۔ اب اس میں تمہیدی گفتگو یہ ہے کہ سب سے پہلے مختصر طور پر کہ فقہ اسلامی کیا چیز ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس کا شارع جو ہیں وہ تو اللہ پاک ہے، فقہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کی اس بستی کو انسانوں سے بسایا تو قانون بھی تو اللہ کے ہی چلے گا۔ تو سب سے پہلے شارع کون ہے؟ وہ اللہ پاک ہے۔ انسان کا بنایا ہوا قانون اور اللہ کا بنایا ہوا قانون میں زمین آسمان کا فرق۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تم میں یہ تقسیم کر دیا نا، خاندان میں تقسیم کر دیا، مختلف قبائل میں، لتعارفوا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں معززین وہی ہیں جو تقوی میں بڑھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر، عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ یورپ میں قانون بنائے گئے آج تک چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب قانون بیان کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ کسی کو کوئی فضیلت نہیں، سب برابر ہو، تقوی میں جو ہے وہ اللہ کے ہاں معزز ہے، اس کے علاوہ۔ تو انہوں نے قانون بنائے، ان کے یہاں جو نہیں چلتے کالے اور سفید چمڑی والے اور کالی چمڑی والے، اور پھر اسی کے حساب سے حتیٰ کہ شادیاں بھی نہیں کرتے، ان کو اجازت نہیں ہے شادی کرنے کی، کالوں کو اور گوروں کا آپس میں، اور جو اس طرح کر لیتا ہے ان کا وہ جو بھی نکاح ہے وہ ختم کیا جاتا ہے، اور صدر بھی کالا نہیں بن سکتا، قانون ہے۔
$500 فائن لگتا ہے. یعنی یہ تفریق ہے، اور اس تفریق کی وجہ سے کتنی بدامنی پیدا ہوتی ہے معاشرے کے اندر، وہ ایک الگ ہے. لیکن اللہ پاک نے قانون بیان فرما دیا، عدل نہیں. پھر ان کے یہاں یہ قانون ہے کہ موازنت نہیں ہے، مرد اور عورت کے حقوق ایک جیسے کر دی. وہ مشرکین تھے نا یہودی، تو وہ حالت حیض میں بھی عورت کو بالکل جائز سمجھتے ہیں. ایک ان میں فرقہ یہ تھا، وہ حالت حیض میں بھی عورت کے ساتھ اس سے فائدہ حاصل کرنا کسی قسم کا بھی اس کو حلال سمجھتے ہیں. اور ایک ان میں فرقہ یہ تھا کہ جو اس حالت میں بالکل ہی نفرت کرنا شروع کر دی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں جو احکامات ہیں وہ ان دونوں کے بین بین تھے. اسی طرح جب معاشرے کے اندر عورت کو انہوں نے حقوق دے دیے برابری کے، تفریق ختم کر دی. حقوق انسانی حقوق میں تو برابر ہے، انسانی حقوق میں تو اسلام میں بھی برابر ہے، ان کو برابر رکھ دیا جائے گا. لیکن معاشرتی اب مرد جو ہے وہ کیا کرے گا؟ کمائے گا، اور عورت گھر کے کام کاج دیکھے گی. اور تیسری بات کہ ایک حکمت اور عقل ہے کہ جو اللہ پاک نے شریعت بیان کر دی وہ فطرت کے عین مطابق ہے، انسان کی انسانی فطرت کے عین مطابق ہے. وہ کیسے؟ اس کی مثال کہ جو چیزیں انسان کے لیے بہتر ہے نا اس کی صحت کے لیے وہ اللہ نے حلال رکھی، اور جو چیزیں انسانی صحت کے لیے اور فطرت کے خلاف ہے اللہ پاک نے اس کو حرام کیا. اب اسی پر شراب کے موضوع پر، یعنی شراب کے موضوع پر جو ہے وہ انہوں نے سیمینار کیے، یہاں تک کہ 1930 میں یورپ میں 1930 میں شراب نوشی کو ختم کرنے کے لیے تقریباً $62 ملین خرچ کیے. اس میں تھیسس بھی لکھے گئے، روک تھام بھی کی، 200 لوگوں کو قتل بھی کیا، 5 لاکھ بندوں کو قید بھی کر دیا. اور 3 سال کے بعد قانون واپس لے رہے ہیں کہ نہیں بھی روک تھام نہیں ہو سکتی ہم سے. لیکن جب قرآن میں حکم آیا کہ شراب حرام ہے، ہاتھ نہیں لگانا اس کے بعد، تو مدینے کی گلیوں میں شراب بہتی ہوئی نظر. کیوں؟ کہ یہاں پہ کسی جرم کو روکنے کے لیے یا پولیس کا شعبہ قائم کیا جاتا ہے یا سزائیں مقرر کی جاتی ہیں، اس سے روک تھام ہوتی ہے. اس کے ماوراء اس سے آگے ایک قدم ہمارے عقیدے میں یہ رکھ دیا گیا کہ یہاں تو آخرت میں تو تم لوگوں کو پھر جزا اور سزا ہوگی. جب یہ ذہن میں بٹھا دیا گیا تو اس کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا معاشرے کے اندر کہ جو ہی حکم آیا تو شراب مدینے کی گلیوں میں بہہ رہی تھی. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو لوگ باہر ممالک میں ان کو یہ معلوم ہے کہ ابھی بھی مسلم ممالک میں شراب کو کس حد تک اس کی نفرت سے دیکھا جاتا ہے معاشرے کے اندر. اگر کوئی کرتا بھی تو چھپ کے کرتا ہے، اس طرح یہاں نہیں، کیونکہ نفرت ہے. یہ کس وجہ سے؟ اس اصول اور اس حکم کی وجہ سے.
عورت کو قوانین بنائے جا رہے ہیں عورت کے لیے. پھر میں آپ کو فطرت کی بات کر رہا تھا کہ فطرت یہ ہے کہ اللہ پاک نے فطرت جو ہے آئین فطرت کے مطابق ہے دین اور شریعت کے قوانین. اب اللہ پاک کو معلوم ہے کہ عورت کی فطرت میں عجلت ہے، تو طلاق کے معاملات، طلاق کا حق کس کو دیا گیا؟ مرد کو دیا گیا. اگر عورت کو طلاق کا حق ہوتا تو دن میں تو 35 بار طلاق ہوتی مرد. اب وہاں کیا ہوا؟ وہاں برابری کر دی نا. تو سب سے زیادہ طلاق کی شرح کہاں ہے؟ یورپی ممالک میں. اور سارا معاشرے کا نظام بکھر گیا. تو یہ ایسے قوانین ہیں تو جب منہ سے فرما رہے تھے نا، اس میں تدوین ہوتی رہتی ہے، مختلف مراحل میں آتے رہتے ہیں، مسائل بدلتے رہتے ہیں. لیکن جو اصول بیان کر دیے نا، وہ ایسے اصول ہیں کہ انسان پر، امام صاحب فرماتے ہیں انسان پر جو بھی حالت آ جائے، انسان پر کیسی کیفیات آ سکتی، حالت کفر میں بھی ہو تو آگے دیکھے گا امام آگے کھڑے ہوئے ہوں گے، انہوں نے اس کا حل لکھا ہوگا. امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 آدمیوں کی کمیٹی بنی اور 12 لاکھ مسائل کا استنباط کیا گیا. کتنے جی؟ 12 لاکھ مسائل کا استنباط کیا. وہی کتابیں پھر آگے وہ جو مسائل تھے وہ سینے بسینے چلتے ہوئے پھر کتابی شکل میں ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ کے دور میں جو تدوین ہوئی ہے فقہ کی، اس پہ کی الرسالہ کے نام سے جو پہلی کتاب لکھی گئی وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی. بہرحال جو مؤسس اول ہیں وہ امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. پھر تو یہ شریعت کے جو قانون ہیں اس میں حکمت ہی حکمت ہے، اس کا دائرہ اتنا وسیع. اور اللہ پاک نے یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کی فطرت میں ہی یہ چیز رکھ دی گئی، اس کی ودیعت میں ہی یہ چیز رکھ دی گئی. اس قانون کے مطابق ہی دنیا کا نظام چل سکتا ہے، چاہے وہ ایمان لائے یا نہ لائے. معاشرے میں زندگی بھی گزارنی ہے تو اسی کا ہوا ہے. وہ گزار رہے ہیں نا تو ان کی کیا حالت ہے. پھر اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ منصوص مصادرہ، جس کو ہم نص کہتے ہیں، کہ یہ ہم نے کہاں سے اخذ کر لیا کہ کتاب اللہ، ہم جو بھی مسئلہ ہوگا کتاب اللہ میں دیکھیں گے، ہمیں نہیں معلوم ہو تو سنت میں دیکھیں گے، ہمیں نہیں معلوم ہو شرع ما قبل میں دیکھیں گے، یا آثار صحابہ میں دیکھیں گے، اقوال صحابہ میں دیکھیں گے. یہ چیزیں ہم نے کہاں سے اخذ کی؟ تو ائمہ مجتہدین اور خاص طور پہ امام صاحب رحم اللہ علیہ، تو اس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو جب استنباط کرتے ہوئے دیکھا گیا، ٹھیک ہے جی، تو اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ کتاب اللہ. کتاب اللہ کے بعد سنت رسول، اس کے بعد شرع ما قبل ہے، شریعت ہے، اس میں جو احکامات ہیں آیا اس پہ کیا جائے کہ اس کی آگے تفصیل آ جائے. اور اقوال صحابہ، پھر قیاس، اجماع. بہرحال ہم احناف، ہمارے استاد جی فرماتے تھے ہم حنفی ہیں، مدرسہ بھی حنفیوں کا ہے، کتاب بھی حنفیوں کی ہے، تو ہم نے اپنے دلائل بھی ذرا
مضبوط رکھنے ہیں. تو بہرحال احناف 7 چیزوں کے 6-7 چیزوں سے استدلال کرتے ہیں. باقی بہت سارے دلائل ہیں، استحسان آ جاتا ہے، عرف آ جاتا ہے. بہرحال جو چیزیں نص ہیں، اب آیا انشاءاللہ ہم اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے نا جی کہ ہمارے لیے کوئی سوال جو ہے اس پہ ایسا نہ ہو جس کا جواب باقی رہ جائے، جواب نہ موجود ہو. تو نص کہا جاتا ہے، استاد جاری رکھو. ٹھیک. نص ہم کہتے ہیں نا یہ چیز نص سے ثابت ہے، یہ چیز نص سے ثابت ہے، منصوص ہے. تو نص کسے کہتے ہیں؟ نص کہا جاتا ہے تحقیق کیا ہوا، بھرپور تحقیق کیا ہوا، ایسا تحقیق کیا ہوا کلام جس میں اب کوئی اور تحقیق کرنے کی گنجائش باقی نہ ہے. کلام اللہ کیا ہے؟ تب اس میں کوئی انکار کرنے والا موجود نہیں. اس کو نصوص کہا جاتا ہے. اور اولا نص جو ہیں وہ 2 ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب اللہ میں بھی جو احکامات کی تعداد ہے وہ ائمہ نے 250 سے لے کر 500 تک لکھی. یاد کرنے کی چیز ہے کہ 250 سے لے کر 500 آیات سے استنباط کیا گیا ہے اس کے احکامات کا. پھر اس میں بھی کسی نے 300 لکھی ہیں، کسی نے 400 لکھی ہیں. تو 250 والے نے بھی تو لکھی ہیں. تو 250 اور 500 میں کیا فرق ہے؟ اس میں یہ فرق ہے کہ کئی چیزیں مقررات ہوتی ہیں، کئی چیزیں مقررات ہیں، بار بار آ رہی ہیں، یا ایک فقہ ہے اور ایک اصول فقہ ہے. ایک تو فقہ ہے، ہم فقہ پڑھتے ہیں، اس میں مسائل ہیں، اس میں ایک اصول فقہ ہے. یہ سمجھنے کی چیز. اصول اصل سے، اصل کہتے ہیں بنا کو، یعنی بنیاد کو اصل کہا جاتا ہے. اصل الف صاد لام، جس پر کسی چیز کی بنیاد رکھی جاتی ہے اس کو اصل کہا جاتا ہے. تو ایک فقہ ہے اور ایک اصول فقہ ہے. تو 500 آیات سے مراد جو ہے احکامات جو نازل ہوئے ہیں اس میں اصول فقہ کے بھی احکامات اللہ پاک نازل کرتے ہیں. یعنی ایک عام چیز ہے، اللہ پاک نے ایک حکم کو عام کر دیا قرآن مجید میں. تو اس عمومی حکم کو جو بیان کیا ہے اب ہم اس کو خاص نہیں کر سکتے یا مقید نہیں کر سکتے، قید نہیں کر سکتے. تو ہم قید کرتے جائیں گے بہت سارے مسائل اس میں سے نکل جائیں گے. جس چیز کو اللہ پاک نے عام رکھا ہے اس کو عام ہی رکھنا. تو یہ اصول کی باتیں ہیں، یہ اصول فقہ کی باتیں. بہرحال جہاں آگے چلیں گے، جہاں جہاں ضرورت پڑتی گئی، اصطلاح آتی گئی، تو وہاں اس کی تعریف کر کے آگے نکل جائیں گے مختصر طور پر. کتنی آیات بتائیں جی؟ 500. اس سے استنباط کیا گیا. اتنا جاننا ہمارے لیے کافی. آگے کس طرح استنباط ہوتا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے. اس کی محنت کرنے والے بہت محنت کر گئے، ہمارے پاس پہنچ گئی. ہمیں بس اتنی اطلاع ہو جائے بس کافی. دوسرا نمبر آتا ہے سنت رسول. سنت رسول کیا ہے؟ سنت رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور فعل، اور کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیر نہیں فرمائی، منع نہیں کیا. وہ ساری کیا چیزیں ہیں جی؟ وہ سنت رسول ہے. اس سے استدلال کیا جاتا ہے، مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے، اخذ کیے جاتے ہیں مسائل، اور وہ حجت ہے ہمارے لیے. وہ ہمارے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اقوال، فعل اور وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیر نہ کی ہو، یہ سنت رسول، اور یہ ہمارے لیے حجت، اس پر اجماع، امت کا اجماع. یہ دو دلائل، اس کو کہتے ہیں نصوص، یہ نص ہے جو اولاً ہمارے لیے. باقی جو ہے شرائع ما قبل آ رہی ہیں، پچھلی شریعتیں اور اقوال صحابہ، اس میں بھی کیا مذاہب ہیں، احناف کیا کہتے ہیں، وہ آگے آئیں گے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں احادیث کا ایک سلسلہ آ جاتا ہے، ارشادات آ گئے. تو وہ جس طرح آپ کو بتایا کہ جس طرح قرآن آیات 250 سے 500 تک آیات ہیں جسے ہم استنباط کیا مسائل کا، اسی طرح 7 سے 8 ہزار احادیث، 7 سے 8 ہزار احادیث جس سے مسائل کا استنباط کیا گیا. اور اس میں بھی جنہوں نے 8,000 حدیث لکھی ہیں یا 7,000 حدیث لکھی ہیں، وہ بھی ایسی ہیں جو مقررات ہیں، کیونکہ احادیث میں جب سند، مختلف سند بیان کی جاتی ہے نا، مختلف سند سے کوئی حدیث کرتے اس کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے. حدیث وہی ہوتی ہے لیکن اگر سند تبدیل ہو گئی تو اس کو ایک الگ حدیث شمار کر لیا جاتا ہے. تو مقررات کو بھی اگر نکال دیے، سارے مقررات نکال کے تقریباً 7,000، کسی نے 6,000 لکھے، اس سے مسائل کا استنباط کیا گیا. اس کے متعلق ایک بڑا لطیف نقطہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ علیہ، ایک بڑا علمی نقطہ. وہ یہ فرماتے ہیں، سنت کہ یا تو وہ احکامات جو حدیث میں آ رہے ہیں وہ عین وہی ہوں گے جو قرآن میں ہوں گے، ایک چیز، یا قرآن میں کوئی حکم مجمل ہے، مجمل طور پہ بیان کیا گیا، تو اس کی توضیح اور تفسیر کے لیے حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے. دوسری بات اور تیسری بات یہ کہ قرآن میں وہ حکم صراحتاً موجود نہیں تھا، یا ایک حکم بیان کیا، اب اس کی جو صورت ہے وہ کس طرح ہوگی، اس کی تفسیر حدیث کے ذریعے سے کر. یہ تین چیزیں امام شافعی رحمہ اللہ علیہ. تو کتنے ہو گئے جی منصوص؟ لفظ کتنی ہو گئی؟ 2، کتاب اللہ، سنت رسول. اچھا، یہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ انسان جب کر لینا تھوڑی تھوڑی اس کی ہیڈنگز دے دے، مطلب اب نے یہ پڑھا، اس کے بعد اس میں مطلب یہ بات ہوئی، فلاں ہیڈنگ دے دے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کتاب اللہ کی بات ہوئی، کتاب اللہ میں فلاں فلاں یہ بات، وہ جب انسان بعد میں دیکھنا تکرار کی صورت میں جس طرح مدرسے میں کرتے ہیں یا وکاس بھی جیسے بتائیں گے اس طرح ہوگا، تو وہ پھر وہ تھوڑا انسان دیکھتا ہے نا تو ساری تقریر ذہن میں آ جاتی ہے، یاد آ جاتی ہے. صرف ہیڈنگ دیتے تھے یا تھوڑی تھوڑی جو بات وہ تبلیغ حضرات کیا کہتے ہیں، دل کا پہلا خالی کر کے ہمیں خود اپنا فائدہ ہوتا ہے، پڑھانے سے خود فائدہ ہوتا ہے. یہ جو اللہ پاک مجھے خیر دے تو اس سے ہمیں خود فائدہ ہوتا ہے. اچھا جی، 2 دلائل ہو گئے. تیسری دلیل، اور یہ میں آپ کو بتایا کہ یہ جو دلائل ہیں نا کتاب اللہ اور سنت رسول، کہ آپ کو جب بھی کوئی حکم ثابت کرنا ہے، ایک تو عقلی چیز مانتی ہے کہ آپ کتاب اللہ میں ہی دیکھیں گے، لیکن اس کو بھی جو ترتیب دیا ہے وہ بھی ائمہ مجتہدین اور ائمہ نے دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا. یہ صحابہ سے چلتا ہوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو شرع ما قبل، شرع ما قبل سے بھی یہ تیسرا ایک دلیل ہے، تیسری دلیل ہے. شرع ما قبل میں یا تو اللہ پاک نے قرآن کے اندر واضح طور پر حکم کر دیا ہوگا کہ یہ حکم اس امت کے لیے نہیں، سابقہ امتوں میں تھا، یہ آپ کے لیے نہیں، اس پر تو بالاتفاق عمل نہیں کیا جائے. بعض احکامات قرآن مجید میں مقبل شرائع جو ہے ان سے ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حکم بیان تو کیا ہے
ایک تو نکیر کر دی کہ یہ حکم نہیں کرنا، تو واضح اس کو نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ یہ حکم پہلی شریعتوں کا تھا اور آپ پر بھی نہیں ہے۔ فرق سمجھے اس کا؟ بالاتفاق اس پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا یہ کہ حکم بیان کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ اس امت کے لیے بھی یہ ہے، تو اس پر بالاتفاق عمل کیا جائے گا۔ اور چوتھا یہ کہ پچھلی شریعتوں کے احکامات بیان کیے اور اس کو ایسے چھوڑ دیا، اس پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا، بالکل کسی قسم کی نہ ہاں میں نہ نہ میں، اس کے اندر پھر اختلاف ہے۔ اچھا، یہ اختلاف لفظ بھی ہم سنتے ہیں دوبارہ ذہن میں، جنگ و جدل، انڈیا پاکستان، ایسی چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسباب اختلافات ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آگے کس کو کہتے ہیں، اور وہ کس طرح پیدا ہوئے، وہ کیا ہوا۔ یہ تو بعد میں آنے والوں نے آتا ہے کہ ہم ہر مسئلے میں امام شافعی کے ساتھ ہمارے اختلاف ہے۔ امام شافعی کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، احناف کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کیا کیا اختلافات ہو رہے ہیں، تو بہرحال لوگ مسائل میں فروعیات میں اختلافات۔ تو احناف اس میں مذہب یہ لیتے ہیں کہ جس میں سکوت اختیار کیا ہے شرع ما قبل کا، کس پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس پہ احناف اور مالکیہ کا یہ مذہب ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ شافعی اس کے برخلاف ہے، وہ کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، جس طرح اس کو چھوڑ دیا گیا تو اس کو ہم بھی چھوڑ دیں گے، اس پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ چوتھا یہ اقوال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کیونکہ خدا ترس لوگ، سچے لوگ وہ صحابہ اکرام ہی ہیں اس امت کی۔ قرآن میں دیکھا نہیں ملا حکم، اب امام صاحب ہے نا رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ، وہ قرآن میں حکم کو دیکھتے ہیں، ان کا قول ہے اگر مجھے یہاں حکم نہ ملا تو میں حدیث میں دیکھوں گا، اگر یہاں بھی نہ ملا تو میں اجماع سے دیکھوں گا۔ چار دلائل۔ اور چوتھے نمبر پر اقوال صحابہ، ایک تو وہ اقوال ہیں صحابہ کے جس میں کسی قسم کی استنباط کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اصل میں بہت ساری چیزیں نا اساس مثال ہو تو پھر ہوتا ہے، لیکن یہ آگے چیزیں آئیں گی انشاءاللہ، جب وہاں پہ جو ہی آئیں گی تو وہاں پہ آپ کو بتائیں گے یہ جو پہلے بیان کیا تو فوراً کلک کر جائے گا، ہاں بھائی یہ وہی بات ہے۔ اور کئی ایسے مسائل ہیں جس میں استنباط کی گنجائش ہوتی ہے، وہاں پہ احناف اس مذہب کو لیتے ہیں، یہاں پہ تھوڑی گنجائش ہوتی ہے اقوال صحابہ ہو گئی، جس طرح خبر واحد ہو گئی، خبر واحد کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں آگے نہیں کرتی، کبھی خبر واحد ہوتی ہے لیکن آگے جا کے جو مجتہدین ہوتی ہیں ان کا فقہا کے اس حد تک اس پر اجماع ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ پھر یقینی طور پر یا قطعی طور پر اس سے استنباط کی جاتی ہے، قطعی طور پر مانی جاتی ہے۔ شروع میں وہ کرنے اول میں وہ خبر واحد تھی، لیکن آگے جا کے فقہا کا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی، فردی طور پہ جو اجتہاد ہو اس میں غلطی ہو سکتی، تو عزیز جا کے اس میں اتفاق ہو گیا، اس حدیث یہی سمجھا جاتا ہے جگہ پہ گمراہ۔ چار دلائل ہیں، اب اس منصوص ہیں کتاب اللہ اور سنت، اور غیر منصوص ذریعے میں اجماع قیاس بھی آ جاتا ہے، اجماع اور قیاس آ جاتا ہے۔ اس طریقے سے مسائل آگے انشاءاللہ چلیں گے۔ یہ تھوڑی سی بحث شروع کی ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے نشست تک اس کو پورا کر کے پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ مسائل شروع کریں گے۔ آخر دعوانا